جاوید ہاشمی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ میں باغی ہوں اور فلانا ہوں ٹمکانا ہوں اور وہ بنگلہ دیش نامنظور. وہ بندہ پوچھے تو کیا تیری اوقات کیا بنگلہ دیش نامنظور؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ راولپنڈی سے ہیں حسیب خان، دور کی کوڑی لائے ہیں. انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ کہتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی تحریک انصاف میں جاوید ہاشمی جیسا ہی سلوک ہوگا اور وہ بھی بہت جلد پارٹی کو خیر بات کہہ جائیں گے. آپ کی نظر میں چودھری پرویز الہی کو تحریک انصاف میں کیا مستقبل ہے؟ حسیب خان صاحب، یہ بیسیکلی تو یہ نجومیوں سے پوچھے جانے والا سوال ہے، لیکن کامن سینس اور جو فیکٹ شیٹ ہے اس کے مطابق اگر انالائز کیا جائے اس کو، تو آپ کی بات میں کوئی بہت زیادہ وزن اور دم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، چودھریز ہیں بہت زیادہ فلیکسیبل، بہت زیادہ اکوموڈیٹنگ لوگ ہیں. جاوید ہاشمی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ذاتی طور پہ میرا ایک اچھا تعلق ہے. وہ میں باغی ہوں اور فلانا ہوں ٹمکانا ہوں اور وہ بنگلہ دیش نامنظور. وہ بندہ پوچھے تو کیا تیری اوقات کیا بنگلہ دیش نامنظور؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ اسٹوڈنٹ لیڈر میرے بچپن کے دوست حفیظ خان، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں اور یہ ان کے سیکرٹری. تو بہرحال ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، بعد میں مخدوم بن گئے. وہ دم پہ کھڑا رہنے والا ہے ایک آدمی نا. میں باغی ہوں، میں کتاب کا نام بھی میں قادہ باغی شاگی. ضیاء الحق کہ تم وزیر بھرتی ہوئے تم کس بات کا؟ اچھا، اور اللاجیکل، بہت زیادہ اللاجیکل کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلا رہے. او بھائی کیسے ممکن ہے نامنظور؟ اچھا آج تک نامنظور ہوتا تو کیا فضول بات ہے یہ. ہم لوگ نہیں کہتے اسرائیل نامنظور، آپ نے آج تک ریکگنائز نہیں کیا، بٹ اٹس اے ریالٹی، اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل انفلوئنشل کنٹری. تو یہ کیا ہے بنگلہ دیش نامنظور؟ آپ کے بہت ساری حماقتوں کی سزا تھی علیحدگی، ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ ہونے پہ مجبور کر دیے گئے. یہ جسٹس منیر چیف جسٹس پاکستان کے رہے ہیں، ان کی کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء. اس میں لکھا ہے کہ ایوب خان اپنی میٹنگز میں کہا کرتا تھا کہ یار بنگالیوں سے جان چھڑاؤ یا انہیں کہو کہ کانفیڈریشن بنا لیں. سو جاوید ہاشمی کا مائنڈ سیٹ اور ٹائپ کا ہے. وہ بہت زیادہ ایک ضدی یکھڑ یہ وہ سارا، تو میں باغی شاگی، یہ باغی شاگی نہیں ہے. یہ پریکٹیکل، دھیمے، اپنا وفاداری رواداری اکوموڈیٹ کرنے والے، فلیکسیبلٹی، اس قسم کے لوگ ہیں. اس لیے ان کا نباہ ہونے کے چانسز 50% سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نو، لیکن جاوید ہاشمی کا اور ان کا تو آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی تو تیسری چوتھی یہ پتہ نہیں جنریشن اس کاروبار. تو یہ اس کے ادب آپ جانتے ہیں، وہ ذرا لٹھ مار قسم کا. جیسے ہمارے ایک ہیرو تھے ہمارے بچپن میں ٹین ایج میں، سدھیر. تو لالا سدھیر ان کو فلم انڈسٹری کہتی تھی، اور ان کے بارے میں جو میگزینز میں لکھا جاتا تھا وہ یہ لالا سدھیر، ٹھیک ہے، جنگجو ہیرو. وہ لکھا جائے جنگجو ہیرو، فلم کے جنگجو ہیرو. یہ جنگجو قسم کا سیاستدان ہے. تو بڑکیں تقریریں یہ وہ وغیرہ، تو وہ اور طرح کے لوگ ہیں. سو ان کے چانسز مور دین 50% ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل سکیں گے. میں نہیں 100% یا 90% یا 80% یا 70% میں یہ نہیں کہہ رہا، مور دین 50%. وہ کیس جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. راولپنڈی سے ہیں حسیب خان، دور کی کوڑی لائے ہیں. انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ کہتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی تحریک انصاف میں جاوید ہاشمی جیسا ہی سلوک ہوگا اور وہ بھی بہت جلد پارٹی کو خیر بات کہہ جائیں گے. آپ کی نظر میں چودھری پرویز الہی کو تحریک انصاف میں کیا مستقبل ہے؟ حسیب خان صاحب، یہ بیسیکلی تو یہ نجومیوں سے پوچھے جانے والا سوال ہے، لیکن کامن سینس اور جو فیکٹ شیٹ ہے اس کے مطابق اگر انالائز کیا جائے اس کو، تو آپ کی بات میں کوئی بہت زیادہ وزن اور دم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے،
چودھریز ہیں بہت زیادہ فلیکسیبل، بہت زیادہ اکوموڈیٹنگ لوگ ہیں. جاوید ہاشمی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ذاتی طور پہ میرا ایک اچھا تعلق ہے. وہ میں باغی ہوں اور فلانا ہوں ٹمکانا ہوں اور وہ بنگلہ دیش نامنظور، وہ بندہ پوچھے تو کیا تیری اوقات کیا بنگلہ دیش نامنظور، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. یہ اسٹوڈنٹ لیڈر میرے بچپن کے دوست حفیظ خان، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں اور یہ ان کے سیکرٹری. تو بہرحال ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، بعد میں مخدوم شخدوم بن گئے. وہ دم پہ کھڑا رہنے والا ہے ایک آدمی نا. میں باغی ہوں، میں کتاب کا نام بھی میں قادہ باغی شاگی، ضیاء الحق کہ تم وزیر بھرتی ہوئے تم کس بات کا. اچھا، اور ان لاجیکل، بہت زیادہ ان لاجیکل کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلا رہے. او بھائی کیسے ممکن ہے نامنظور؟ اچھا آج تک نامنظور ہوتا تو کیا فضول بات ہے یہ. ہم لوگ نہیں کہتے اسرائیل نامنظور، آپ نے آج تک ریکگنائز نہیں کیا، بٹ اٹس اے ریئلٹی، اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل انفلوئنشیل کنٹری. تو یہ کیا ہے بنگلہ دیش نامنظور؟ آپ کے بہت ساری حماقتوں کی سزا تھی علیحدگی، ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ ہونے پہ مجبور کر دیے گئے. یہ جسٹس منیر چیف جسٹس پاکستان کے رہے ہیں، ان کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. اس میں لکھا ہے کہ ایوب خان اپنی میٹنگز میں کہا کرتا تھا کہ یار بنگالیوں سے جان چھڑاؤ یا انہیں کہو کہ کانفیڈریشن بنا لیں. سو جاوید ہاشمی کا مائنڈ سیٹ اور ٹائپ کا ہے، وہ بہت زیادہ ایک ضدی یکھڑ یہ وہ سارا. تو میں باغی شاگی، یہ باغی شاگی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل دھیمے اپنا وفاداری رواداری اکوموڈیٹ کرنے والے، فلیکسیبلٹی، اس قسم کے لوگ ہیں. اس لیے ان کا نباہ ہونے کے چانسز 50% سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نو، لیکن جاوید ہاشمی کا اور ان کا تو آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی تو تیسری چوتھی یہ پتہ نہیں جنریشن اس کاروبار. تو یہ اس کے ادب آپ جانتے ہیں، وہ ذرا لٹھ مار قسم کا. جیسے ہمارے ایک ہیرو تھے ہمارے بچپن میں ٹین ایج میں، سدھیر، تو لالا سدھیر ان کو فلم انڈسٹری کہتی تھی، اور ان کے بارے میں جو میگزینز میں لکھا جاتا تھا وہ یہ لالا سدھیر، ٹھیک ہے، جنگجو ہیرو، وہ لکھا جائے جنگجو ہیرو، فلم کے جنگجو ہیرو. یہ جنگجو قسم کا سیاستدان ہے، تو بڑکیں تقریریں یہ وہ وغیرہ، تو وہ اور طرح کے لوگ ہیں. سو ان کے چانسز مور دین 50% ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل سکیں گے. میں نہیں 100% یا 90% یا 80% یا 70% میں یہ نہیں کہہ رہا، مور دین 50%. وہ کیس جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے.